الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم سب کے ایمان بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت، پوری کائنات کو بنایا، لیکن عموماً ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے، اس کائنات کو بنانے کی وجہ کون ہے، کائنات کس کی وجہ سے بنائی گئی، تو وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ جہان بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی جی آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عموماً ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں دو جہانوں کے سردار، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہانوں کے سردار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نہیں فرمایا، دو جہان نہیں فرمایا، للعالم نہیں فرمایا، للعالمین فرمایا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو جہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہو جائے تو کتنے ایسے جہاں ہیں زمین و آسمان کے علاوہ، ہمارے علم میں تو چند ہی ہیں زمین و آسمان، اس کے علاوہ کتنے ہی ایسے جہاں ہیں، کتنی ایسی جگہ ہیں جن کا ہمیں علم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ صرف زمین و آسمان ہی اس رحمت میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی جہان ہیں ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پھیلاؤ ہے، اور وہاں پر جتنی بھی اچھائیاں ہو رہی ہیں، اور اس وقت وہاں پر جتنی بھی اچھائی ہو رہی ہے اور وہاں پر جتنی بھی رحمت ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ زمانہ بہت تاریکی میں پھیلا ہوا تھا، شرک و بدعات عام ہو چکی تھیں، حق پرست لوگ گنے چنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد سے دنیا میں بہت بدلاؤ آیا، دنیا بہت تبدیل ہو گئی، گویا کہ جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک نیا زمانہ دنیا شروع ہوئی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی دنیا کا وجود آیا، ایک نئے زمانے کا وجود آیا، ایک نئی رحمت کا وجود آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے پوری دنیا میں باطل کا نشان مٹنے لگا، حق پھیلنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہ رحمت تھی کہ ہر شخص جو آپ کو دیکھتا تھا آپ پہ فریفتہ ہو جاتا تھا، فدا ہو جاتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و کمالات کو دیکھا جائے تو ابتداً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، جو مخالفین کی سمجھ میں بھی آتی ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کتنے عجیب طریقے سے کیا۔ فرمایا کہ دیکھا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے، کبھی امانت میں خیانت کرتے دیکھا ہے، میں نے 40 سال تم میں گزارے، کبھی میں نے جھوٹ بولا، کبھی میں نے امانت میں خیانت کی، کبھی کوئی اخلاقی برائی
نظر آتی ہے مجھ میں کوئی؟ یہ تمام باتیں کی تو ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ ہم جہاں زندگی گزاریں اور اپنے اتنے عرصے کے بعد ہم لوگوں سے پوچھیں، کوئی جتنا بھی اچھے اخلاق والا ہو، اگر وہ اعلان کرے اٹھ کر کہ کبھی زندگی مجھ میں کوئی اخلاقی برائی دیکھی تم نے، تو یقیناً لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یقیناً لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو کسی کے اندر بھی جرت نہیں تھی، یا کسی کے اندر کوئی ایسا پہلو بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ سکتا کہ جی میں نے آپ میں ایک اخلاقی برائی دیکھی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننا ہے۔ جو مخالفت ہوئی وہ تو اس دعوے سے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بتوں کو توڑ دو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے شریک ہیں یہ۔ مخالفت تو یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تو وہ بھی مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو وہی مانتے تھے، دشمن ہونے کے باوجود وہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ فضائل اخلاق میرے نبی کے بہت بلند تھے۔ اخلاق اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی جی اخلاق آپ کے تابع ہیں۔ اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اخلاق تو بنے ہی ہیں آپ سے ہیں، آپ نے تو اخلاق کو بنایا ہے، اخلاق کا وجود آپ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ اخلاق بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل کیا، جو عمل کیا، جو کہا، جو بات کی، وہ اخلاق بن گئی۔ اخلاق کو ایک نئے سرے سے میرے نبی نے ترتیب دیا ہے۔ یہ میری نبی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، علماء فرماتے ہیں کہ دنیا بنانے سے 7000 سال پہلے بنایا، اور اس میں رحمت کو انڈیلا، اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں رحمت کو اللہ تعالیٰ انڈیلتے رہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے ایک قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے اس کو حاصل کرنا تھا۔ تو جب اس کو حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے دل کے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کتاب کو سنبھال سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کتاب کو آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑوں پر پیش کیا، کہا نہیں یا اللہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم نہیں اس کو اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ قرآن پیش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نے اس کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ قرآن اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بہت زیادہ ہیں، کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور مناقب بیان نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت ہے، وہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی زندگی، نبوی زندگی جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پھیلانا شروع کیا۔ ابتداءً بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور 13 سال تک چند ہی مکہ مکرمہ کے مہاجرین تھے جو گنتی میں تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کا شکار رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاد سے منع فرمانے کا حکم کیا کہ آپ نے جہاد نہیں کرنا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد سے روکا گیا، آپ نے جہاد نہیں کرنا۔ صحابہ فرماتے تھے یا نبی اللہ ہمیں کب جہاد کا حکم ہوگا، ہم جہاد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جہاد نہیں کرنا۔ لیکن پھر بعد میں جہاد کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی جنگ لڑی، میری نبی کی فضیلت، میری نبی کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی جنگ لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ 55 سال کیوں؟ آج کل تو 55 سال کے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اور 55 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ لڑی۔ آپ کو اسی وجہ سے نبی الملاحم کہا گیا ہے، جنگوں والا نبی۔ یہ جنگوں والا نبی کیا تھا؟ اس نے 55 سال کی عمر میں پہلی جنگ لڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر ڈٹے رہے۔ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب کی۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ ایک امت کو ایک نئی تشکیل دینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کام ہونے تھے کہ اگلی زندگی میں، اگلے لوگوں میں وہ کام حجت بن جائیں، قیامت تک کے لیے وہ حجت بن جائیں، قیامت تک کے لیے لوگ اس پر عمل پیرا ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات سے اگر باقی انبیاء کی زندگیوں کو دیکھا جائے، کسی نے 90 برس، کسی نے 100 برس، کسی نے 1000 برس، کسی نے 900 800 500 سال، اتنے عرصہ تبلیغ کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عرصہ دیکھا جائے تو یقیناً تمام انبیاء کی زندگیوں سے کم ہوگا۔ 23 برس نبوت کی زندگی تھی۔ اس 23 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی یقیناً یہ اس رحمت کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جہان بنانے سے پہلے رحمت کو جو انڈیلا تھا، یہ وہ رحمت تھی جو ہر ایک کو جس کو دیکھتی تھی اس کو منور کر دیتی تھی، جس کو دیکھتی تھی اس کو منور کر دیتی تھی۔ اور یقیناً وہ لوگ جو صحرا کے بدو تھے، جنہیں کوئی علم نہیں تھا، جن کے نام و نشان نہ ہوتے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے تو تاریخ میں ان کے نام درج کر دیے گئے، تاریخ نے ان کو ہیرو لکھ دیا، تاریخ نے ان کو بہادر لکھ دیا، تاریخ نے ان کی شان بڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جو صحابہ آئے، جو ساتھی آئے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہ لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ پکڑتے تو ان کو کوئی جانتا؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایسے ایسے حالات لکھی گئے، پوری کتابیں ایک ایک صحابی کے حالات پر لکھی گئی۔ یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا وہ بھی ایک شخصیت بن گیا، وہ دنیا کے لیے آئیڈیل بن گیا، وہ دنیا کے لیے ایک مثالی رہنما بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع تھی کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت جو قرن اولا، جو قرون اولا تھے، قرن ثانی تھے، تبع تابعین کا دور، تابعین کا دور، اور اس دور میں بھی جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتقال ہو گیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ختم ہو چکے تھے، سارے فوت ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جب پہلا زمانہ آیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مسلسل تھی، پھر دوسرا تبع تابعین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مکمل تھی۔ اس دور تک کہتے ہیں کہ کوئی غلط بات پر، یعنی کوئی ایسا غلط حکمران بھی نہیں آ سکتا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ دیتا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں تھا، دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو ایک عورت میرے پاس آئی، جوان بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، تو اس نے غلط خواہش کا اظہار کیا اور میں نے اس کے انکار کر دیا۔ میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے، اور میں نے اس کی منت سماجت کی، اس کے سامنے رونے پیٹنے لگا تو وہ میری رونے پیٹنے کو دیکھ کر چلی گئی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جب میں بوڑھا ہو چکا، ادھیڑ عمر ہو چکا تھا، میں اسی دریا کے کنارے بیٹھا تھا، وہیں اپنی جگہ بیٹھا تھا، تو خیال آیا کہ وہ جو جوانی میں عورت آئی تھی، اگر نعوذ باللہ اس کی خواہش کو میں تسلیم کر لیتا اور پھر بعد میں توبہ کر لیتا، عمر تو میری ویسی بھی لمبی تھی۔ اب یہ بوڑھے ہونے کی خیال آیا، فوراً ندامت ہوئی، یا اللہ میں کیا سوچ بیٹھا ہوں۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، جب جوانی تھی تو خواہشات بہت تھیں، اس وقت جب میرے دل میں یہ خیال آنا چاہیے تھا، اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو خواہشات مر چکی ہیں، اب میرے دل میں یہ خیال کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات القاء ہوئی کہ جب تو جوانی میں تھا تو وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا، اس زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس رحمت نے تیری ایمان کو بچایا تھا، تجھ سے کام صادر نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن اب جو جیسے تو بوڑھا ہو گیا تو زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے یہ زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے تو خواہشات، گناہ یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو دور ہونے کی صورت میں، تو جو بعد میں بوڑھا ہونے کی صورت میں جو گناہ کا خیال آیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ اور یہ جو آج یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے لوگ ایسے تھے، پہلے ایسے تھے، وہ پہلے ایسے کیوں تھے کہ وہ اس جس زمانے میں تھے وہ زمانہ میرے نبی کے زمانے کے قریب تھا، اور جس زمانے میں ہم ہیں یہ زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، ہمارے بعد آنے والے تو اس سے بھی دور ہوں گے، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حاصل ہے۔ اور اسی طرح ہر زمانے کے اعتبار سے گناہ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کیوں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب جو زمانہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اس میں چیزیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں۔ جیسے بے حیائی پہلے اتنی نہیں تھی، مزید عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے، اور جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگ جاتی ہے وہ تو رنگا جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا منظر ہوگا، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ماں باپ بیٹوں سے بھاگیں گے، بیٹے ماں باپ سے بھاگیں گے،
بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، ساتھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں کہے گی کہ میں نہیں جانتی تجھے، تو کون ہے، باپ کہے گا میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ اس حالت میں انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کی امتیں ان کے پاس جائیں گی، لیکن اس وقت ایک شخصیت امتی امتی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری امتیں آئیں گی کہ ہماری سفارش کر دیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت ہوگی اس کی سفارش کیوں نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی سفارش تو بطریقِ اولیٰ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی دوسری امتوں کی سفارش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اپنی امت کی سفارش کیوں نہیں کریں گے؟ اپنی امت کے گناہ گاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت میں ڈھانپ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ کتنا بڑا شرف ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے، ہم پہلی امتوں میں تو پیدا ہو سکتے تھے۔ اگر اپنے مجموعی حالات کو ہم لوگ دیکھیں کہ قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح، قوم سمود، اتنی ساری قومیں، اور قرآن میں ان کے تذکرے پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیوں دیا۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت عذاب دیا، 7 عذاب مفسرین فرماتے ہیں ان کو دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتیں بہت زیادہ بری تھیں، عذاب ان کو زیادہ ملا۔ تو اب قوم لوط کو اگر آپ دیکھ لیں کہ قوم لوط نے 3 بڑے گناہ کیے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ قرآن میں ذکر فرمائے کہ انہوں نے یہ گناہ کیے، یہ اغلام بازی کرتے تھے، یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، یہ فحش گوئی کرتے تھے، محفلیں ان کی خراب تھیں۔ اگر یہی گناہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ عام نہیں ہے، عام ہے، یعنی جس طرح وہ کرتے تھے ایسے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اور عموماً اگر یورپ کے ممالک میں دیکھا جائے، کفار اور مسلمانوں میں فرق کیوں نہیں رہا؟ اب کفار اور مسلمان ایک کیوں ہیں؟ جو کام کافر بھی کر رہا ہے وہ مسلمان بھی کر رہا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اب ایک مذہب کا فرق نہیں رہا، اب انسانیت ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ سب انسان ہیں، سب انسان ہیں، اب مذہب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جو کام کفار کر رہے ہیں وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، برابر ہیں دونوں کے کام، لیکن مسلمانوں پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کبھی اس پر ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ مسلمانوں پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ قوم لوط سے بھی بڑھ چکی ہے اس دور کی امت، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود سے بھی بڑھ چکی ہے۔ عورتوں کی عزتیں نیلام نہیں ہو رہی، دن بدن ہو رہی ہیں، ڈاکہ زنی نہیں ہو رہی، مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا، یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی خاموشی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کچھ حالات دیکھے جائیں تو ان میں یہ کام نہیں تھے، لیکن باقی انبیاء کے حالات کی، ان میں اگر کوئی ایسا کام کرتا تھا تو اگر وہ تھوڑا سا بھی، اللہ تعالیٰ 20 سال 30 سال 40 سال اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مہلت دی کہ آپ نے 30 سال تک وہ نہیں سدھرے، 20 سال تک نہیں سدھرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ لیکن ہمیں تو اتنے برس ہو گئے، اتنی زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں توبہ کی توفیق دی، کبھی عذاب نہیں دیا۔ اگر دنیاوی تنگی بھی کبھی دی تو اپنی طرف رجوع کے لیے دی، کبھی کوئی ایسا عذاب نہیں لایا ہم پر، اجتماعی عذاب ہم پر نہیں آیا۔ اگر ایک پر آیا تو دوسرے پر نہیں آیا، لیکن باقی انبیاء کی قوموں کے اگر حالات دیکھے جائیں تو ان پر اجتماعی عذاب آتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا بھی گوارا نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم ان کو عذاب کیسے دے سکتے ہیں جب تک آپ ان میں ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی موجود ہیں، اور اب بھی جو ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، یہ اس سبز گنبد والے کے صدقہ ہے، اس سبز گنبد والے کا صدقہ ہے۔ اور اگر اس سبز گنبد والا نہ ہوتا تو یقیناً آج ہم تباہ و برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ اس سبز گنبد والے کا صدقہ ہے کہ ہماری ایمان بچے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم اگر کچھ ایمان کی بات کر لیتے ہیں، اگر ہم ایمان کے لیے آج کچھ تھوڑی بہت ہمیں توفیق ہو جاتی ہے تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اطراف عالم میں تھی، سب جہانوں میں تھی، اور اس سب جہانوں میں ہونے کی برکت سے صحابہ کو محفوظ کہا گیا ہے۔ وہ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ تھے۔ صحابہ سے کبھی صغیرہ گناہ بھی بہت کم ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ نظر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحمت اتنی وسیع تھی، اور اس وجہ سے تمام علماء کا عقیدہ ہے کہ ایک صحابی جس نے کنکھیوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جس نے کنکھیوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہے، آخری وقت بھی دیکھا ہے، وہ صحابی اس وقت کے تمام غوث قطب ابدال سب سے افضل ہے، وہ سب سے وہ صحابی افضل ہے۔ دنیا کے سارے غوث قطب ابدال ولی اکٹھے ہو جائیں، اس صحابی کے پاؤں کی جوتی کی جو مٹی لگی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس پر جو نظر پڑی ہے وہ نظر نبی ہے، جس کے ہونے سے جو اس وقت زیر زمین ہیں، قبر میں موجود ہیں، قبر میں موجود ہونے کی وجہ سے جب ہماری ایمان بچے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے رہے، تو جب وہ دنیا میں موجود تھے، جب وہ زمین کے اوپر تھے، تو تب کیا عالم ہوگا؟ تب تو دنیا عجیب تھی، وہ زمانہ کیا تھا کہ جس زمانے میں میرے نبی تھے، وہ زمانہ ہی بڑا عجیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چن چن کے وہ زمانہ بنایا، چن چن کے وہ لوگ بنائے، وہ لوگ بھی کتنے خوش قسمت تھے جو میرے نبی کے دور میں آئے، وہ لوگ بھی کتنے خوش قسمت تھے، وہ چیزیں بھی کتنی خوش قسمت تھیں جو میرے نبی کے دور میں آئے، اور وہ پانی چلنے والا، وہ پانی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، وہ دودھ، وہ کھانا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، وہ کتنا ہی خوش قسمت تھا، وہ چیزیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑیں۔ حضرت مولانا عابد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مدینہ منورہ سے، پرانی دور کی بات ہے، مکہ مکرمہ جا رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، تو میں نے ان پتھروں کو دیکھ کر کہا، اے پتھروں، تم تو مجھ سے بھی افضل ہو، تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے، تم تو سب جہانوں سے افضل ہو، تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ جب احد میں گئے، احد کی میدان میں، تو انہوں نے فرمایا کہ پتھروں مجھے بتاؤ کہ تم نے کس نے تمہیں نبی کو دیکھا ہے، میں تمہیں آ کر چوموں؟ تو پتھروں کی آواز آنے لگی، تعال یا موسیٰ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آ جا موسیٰ، میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ وہ پتھر بھی اب تک سلامت ہیں، وہ پتھر بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں میرے نبی نے دیکھا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کچھ بیان کرنے کا جو موقع ملا، اس کی وجہ حضرت والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ کا آج شام عمرے کا سفر ہے، چند ساتھی ساتھ ہیں، تو مدینہ منورہ کا، مدینہ پاک کا سفر ہے جو بہت ہی عظیم ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص عمرے پر جاتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ شریف دیکھتا ہے یا روضہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے اور واپس جب آتا ہے، حدیث مبارکہ میں حج کے بارے میں آتا ہے، استغفر لربک قبل انصراف المحرم، کہ اس سے کہو کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے محرم کے ختم ہونے سے پہلے، لیکن اس کو عمرے پہ بھی لے آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمرہ کر کے آ جائے، اس سے اگر بخشش کی دعا کہا جائے کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ بخشش کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی جس نے نبی کو دیکھ کر آیا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسے اگر یہ کہا جائے کہ تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، اس کی آنکھوں میں وہ نور ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے، وہ واپس آ کر یہ نہ کہے کہ میں نے روضہ مبارک کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ کہے زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا ہے، میں تو روضہ مبارک تو نہیں دیکھ کے آیا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی عجیب تھی، کوئی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شاعروں نے دیوان لکھے، بڑے بڑے شعراء نے دیوان لکھے، کتابیں ختم ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کتابیں لکھی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ ایک شاعر نے بڑا دیوان لکھا، آخر میں عربی میں شعر لکھا، اردو میں منظوم ترجمہ اس کو کرتے ہیں، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے، شاید ہی کوئی شاعر ایسا کہہ سکے، خلقت مبرأ من کل عیب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کی بھی اپنی شان ہے، ایک تو شاعر اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہے ہیں، کتنے عظیم، اور مدح بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، تو اس سے حسین تو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے خوبصورت تو کسی عورت نے نہیں جنا،
نبی جی آپ سے اچھا تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے خوبصورت، آپ سے حسین تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے جمیل تو کسی عورت نے نہیں جنا۔ اور دیکھ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے نبی جی آپ کو تو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا۔ ہر کسی انسان میں کوئی نہ کوئی جسمانی طور پر عیب ہوتا ہے، عیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے، کسی کو کیا کوئی چیز دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ لیکن آپ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی، آپ وسلم کو جو جسمانی، آپ وسلم کو جسم مبارک تھا، اس کو دیکھ کر آپ وسلم فرماتے ہیں، احسان مساعد فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے نبی جی میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، چہرے میں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا، سینے کی طرف دیکھتا ہوں، سینے میں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا، پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں، ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوں، زبان کی طرف دیکھتا ہوں، دانتوں کی طرف دیکھتا ہوں، تو ہر چیز کامل ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے نبی جی آپ کو تو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا، آپ نے خود اپنی تصویر بنائی، آپ نے خود کہا کہ میں ایسے بننا چاہتا ہوں، آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو بہت ہی برکتوں سے، بہت ہی رحمتوں سے، بہت ہی شفقتوں سے نوازا، اور یقیناً ہمیں اس بات کا التزام کرنا، لازم کر لینا چاہیے۔ آپ وسلم کی زندگی ہمیں ہر وقت یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان اگر بچے ہوئے تو آپ وسلم کی وجہ سے بچے ہوئے، ورنہ حضرت سلمان گیلانی صاحب ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں کہ ایک ہندو نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ جیسے صحابہ کے واقعات ہیں اور اس دور کے واقعات آتے ہیں کہ آپ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کتنے لوگوں کی ایمان، 1,00,000 قوم پیش 1,44,000 صحابہ اکرام آئے، اور اگر آپ وسلم اتنی محنت نہ کرتے تو جہنم میں چلے جاتے ہم لوگ بھی۔ ہمیں کون جانتا تھا، ہمارے پاس کون آتا، ہم نے کہاں کسی کی بات ماننی تھی۔ ایک تو صحابہ کی فضیلت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ صحابہ نے شعور کے بعد ایمان لایا۔ ہم تو چلو جب پیدائش ہوئی تو مسلمانوں کے گھر میں پیدائش ہوئی تو اس وجہ سے مسلمانیت، اسلام ذہن میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت کرم فرمایا کہ ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ وسلم کے دامن سے لپٹے، وہ آپ وسلم کی رحمت کا نتیجہ تھا، آپ وسلم کی رحمت کی وجہ سے آپ وسلم کے دامن سے لپٹے، اور یقیناً جب آپ وسلم دنیا میں آئے تو اس دن پوری دنیا سے عذاب قبر کو ہٹا دیا گیا تھا، عذاب قبر ہٹ گیا تھا دنیا سے، اور تمام باطل چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ اور جب آپ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اتنی رحمت کا پھیلاؤ ہوتا ہے کہ 23 سال میں 1,44,000 قوم پیش صحابہ ایمان لے آتے ہیں، اور آج اربوں میں آبادی ہے مسلمانوں کی، یہ آپ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے، اتنی کسی نبی کی امت نہیں ہے۔ جب آپ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ وسلم زمین کے اندر چلے گئے، آپ وسلم جب دنیا میں آئے تو زمین کے اوپر تھے، پیدائش انسان کی زمین کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ ہندو کہتا ہے کہ جب زمین کے اوپر یہ نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی رحمت وسیع ہوئی کہ دنیا میں بدلاؤ آ گیا، ایک نئے زمانے کا وجود ہو گیا۔ جب یہی نبی زمین کے اندر گئے ہوں گے، زمین کے اوپر تو ایک جہان ہے، زمین کے اندر دوسرا جہان ہے، تو زمین کے اندر جب گئے ہوں گے تو زمین کے اندر کیا رحمت کا پھیلاؤ کیا ہوگا، زمین کے اندر کتنی رحمت کا پھیلاؤ ہوگا۔ تو وہ ہندو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہم اگر قبر میں عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے تو اس نبی کے رحمت کے صدقے ہوں گے، وہ رحمت ہمیں آگ نہیں لگنے دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہندو کو بعد میں اسلام دے دیا ہوگا شاید۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ عذاب قبر بھی مسلمانوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بروز محشر قیامت کے دن جب فرمائیں گے آپ وسلم کو، اے نبی جی آپ کو میں مقام محمود عطا کرتا ہوں، اور آپ وسلم جائیں گے مقام محمود آپ وسلم کو عطا ہوگا، تو مقام محمود جب عطا ہوگا تو آپ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، تعریف کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور ہم سب گناہ گاروں کو، ہم سب مسلمانوں کو آپ وسلم اپنی چادر میں ڈھانپ کر جنت میں لے جائیں گے۔ میں آج سے 5-6 برس قبل ایک نعت شریف لکھی تھی، تو میں آج ویسے ہی دراز کھولا تو مجھے وہ نعت شریف ملی، تو میں نے ابو سے عرض کیا تو ابو نے کہا یہ پڑھ لو۔ تو وہ بچپنے کا دور تھا، تو اس وقت وہ اقبال عظیم آبادی کہتے ہیں کہ فن شاعری اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ تو وہ جب بچپنا ہوتا ہے تو اس میں انسان کے اندر کچھ خون جگر ہوتا ہے، اگرچہ بڑھتے بڑھتے وہ خون جگر ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچپنے کی کیفیت تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہی والد محترم عمرے پر جا رہے تھے اور میں نے عمرہ نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے اپنی تڑپ کا اظہار کیا تھا، تو
تو بہرحال وہ بچپنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم فرمایا تھا. تو اس وقت کی میں نے نعت لکھی تھی تو اس میں کچھ قوافی اور ردیف کا لحاظ نہیں رکھا گیا، تو لیکن وہ جو اس میں کچھ تڑپ تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی، اور والد محترم کو میں نے دکھائی بھی، تو انہوں نے فرمایا کہ پڑھ لو. تو میں نے کہا چلے میں کچھ پڑھ لیتا ہوں، تاکہ آج ابو بھی عمرے پر جا رہے ہیں اور باقی حضرات بھی جا رہے ہیں، تو آپ وسلم کی رحمت اور شفقت کا نتیجہ ہوگا. جب یہ ہمارا سلام عرض کریں گے تو آپ وسلم ہم سب کا یہ عشق قبول فرما لیں گے. ہمارے یقیناً آپ وسلم کے پاس فرشتے پیغام پہنچاتے ہیں، جب یہ جا کر سلام پیش کریں گے ہماری طرف سے تو آپ وسلم ہمارا نام خود سنیں گے، اور آپ وسلم کہیں گے کہ جی مجھے اپنا بندہ یاد ہے. اگر درود شریف بھی بندہ پڑھتا ہے تو فرشتے جا کر پیش کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تڑپ ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں. میں نعت شریف پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھ لیں.